طبرانی میں یہ حدیث لکھی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے خامد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے، خامد نے منع کیا تھا، خامد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل گئی، تو بہت سخت جملہ ہے، بہت سخت جملہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے سے وہ گزرتی ہے اس راستے پہ موجود فرشتے، عذاب کے فرشتے ہوں، رحمت کے فرشتے ہوں، یا اس کے ساتھ حفاظت کرنے والے فرشتے ہوں، انسان، جنات اور جس چیز کے قریب سے گزرتی ہے وہ ساری چیزیں اس عورت پر لعنت کرتی ہیں کہ اپنے خامد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلی کیوں ہے۔ آگے تعمیم ہے، آپس میں ناراضگی ہوئی، چاہے یہ اپنی امی ابو کے پاس جا رہی ہے، اب ماں باپ کا حق بعد میں ہے، پہلے اپنے خامد کا حق ہے، چاہے یہ ناراض ہو کر پڑوسی کے گھر چلی گئی پھر بھی لعنت کی مستحق ہے، چاہے یہ ناراض ہو کر باہر چلی گئی ہے، کسی اور کے پاس چلی گئی ہے، پھر بھی یہ لعنت کے مستحق ہے۔ ہاں کچھ دیر آپ ناراضگی ہو گئی ہے، دوسرے کمرے میں چلے جائیں، آپ دوسرے کمرے میں چلے جائیں، اختلاف تسلی سوچیں، بعد میں معافی تلافی ہو جائے، گھر کا نظام چلتا رہے گا۔ اور اگر اللہ معاف فرمائے فوراً گھر سے باہر نکل گئی تو یہ معاملہ بہت خطرناک ہے، اس لیے اختلافات ہو جائیں اس کو یہی نمٹانے کی کوشش کریں، اور خامد یہ آپ کے سر کا تاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اللہ کے نبی عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ فرمایا عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے خامد کا ہے، اس کے شوہر کا ہے، جو شوہر کہے وہی کرے۔ شادی سے پہلے اس پر سب سے زیادہ اس کی ماں کا حق تھا، پھر ماں کا حق تھا، پھر ماں کا حق تھا، پھر اس کے بعد باپ کا حق تھا۔ شادی کے بعد اب ان کے حقوق بعد میں ہیں، پہلے اپنے خامد کے حقوق ہیں۔ اس خامد کو خوش رکھے، اس خامد کو ہر طرح راضی رکھنے کی کوشش کرے۔ اے کاش کہ امت مسلمہ کی بیٹیوں تک میری یہ صدا پہنچ جائے، اے کاش ان کے دلوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ خامد کا اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ اور رتبہ عطا فرمایا ہے۔ جب یہ چیز وہ سن لیں گی، جب یہ چیز ان کے سامنے آئے گی، تو میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کبھی ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، فتنے فساد کبھی نہیں ہوں گے، خود بخود ایک دوسرے سے راضی رہیں گے اور ہنستی بستی زندگی گزاریں گے، گھر جنت جیسا ماحول بن جائے گا۔ اللہ ہمارے گھروں کو جنت بنا دے، حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے، فتنے فساد اور لڑائیوں سے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے۔